أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث ولدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوا ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. یہ 5 پارے کا 9واں رکوع ہے، سورۃ النساء ہے۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں سلام کے متعلق تفصیلات بتائی گئی تھی۔ اگر تم کو کوئی سلام کرے، تمہاری زندگی کی دعا دے، تو اس دعا کا جواب اس سے اچھے انداز میں دینا، یا کم از کم اتنا ہی دینا۔ اور مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی السلام علیکم کہے تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہو، اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے اتنا ہی جواب دے، اچھا جواب دو یا اتنا ہی دے۔ یہ اس آیت میں تھا۔ اور سلام میں پہل کرنے والے کے لیے اجر زیادہ ہے بنسبت جواب دینے والے۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ سلام میں جو پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل سے غرور تکبر کو نکال دیتا ہے۔ اس لیے سلام کو رواج میں حدیث شریف میں آیا ہے، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور جب لوگ سو جائیں تو رات میں اٹھ کے عبادت کیا کرو۔ 3 چیزیں بتائی گئی۔ سلام کا جو لفظ اسلام نے وضع کیا ہے، اس کا بدل کسی مذہب میں نہیں ملے گا۔
اور سلام کرنے میں دوسری اقوام کے مشابہت اختیار مت کرو۔ اسلام نے جس بات کی تعلیم دی ہے اسی طریقے اور اسی لفظ سے سلام پیش کیا کرو۔ دوسرے اقوام ملل کی مشابہت کرنا ہے، ان کے طریقہ اختیار کرنا، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ سلام تو زبان سے ہی ہے۔ اگر کسی وجہ سے علماء لکھتے ہیں کہ آدمی دور ہے یا آواز پہنچ نہیں سکتی ہے تو زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھ سے بھی اشارہ کر سکتا ہے، لیکن زبان سے بولنا قالی ہاتھ سے اشارہ نہیں کرنا۔ یہ تعلیمات اسلام کی جو گزشتہ آیت میں بیان کیا گیا تھا، یہ بیچ میں یہ سلام کا معاملہ آگا، ورنہ منافقین کے ذکر چل رہا ہے۔ اور ارشاد ہوتا ہے کہ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو جماعتیں بن گئی؟ کیا ہو گیا تم؟ حالانکہ اللہ نے ان کے کرتوتوں کے سبب میں ان کو آندھا پٹک دیا۔ معاملہ یہ تھا کہ جنگ احد میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے صحابہ کو نکلے تو کچھ منافقین بھی ساتھ تھے۔ چنانچہ راستے سے کچھ منافقین چلے گئے، تقریباً 300 تھے وہ۔ تو اب ان کے بارے میں مسلمانوں کی رائے میں اختلاف ہو گیا۔ بعض لوگ کہے کہ منافقین قتل کر دیں، بعض لوگ کہے نہیں بھائی مسلمان ہیں، ان کو قتل نہیں کرنا۔ یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہجرت کر کے کچھ لوگ مکے کو بھی آئے، بعد مدینہ منورہ آئے۔ جہاں ہجرت کا حکم آ جاتا ہے تو وہاں سے نکلنا فرض ہو جاتا ہے، الا یہ کہ کوئی مجبوری نہ ہو۔ تو کچھ لوگ آ گئے مسلمانوں کے ساتھ، یا بعد میں یہاں آ کے کہنے لگے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہجرت کر کے تمہارے ساتھ آ گئے۔ جب آنے کے بعد دیکھیں کہ مدینہ منورہ میں ہمیشہ جنگ کا خطرہ رہتا ہے، ادھر سے حملہ ہونے والا ہے، ادھر سے حملہ ہونے والا ہے، یا احکام اسلامی پر عمل ان کو شاق گزرنے لگا تو پلٹ کے پھر چلے گئے۔ حضور سے اجازت لے لی کہ ہم ساز و سامان وہیں چھوڑ کے آئیں، لے کے آتے ہیں، یا آب و ہوا ہم کو یہاں کی موافق نہیں آ رہی، چلے جاتے ہیں۔ وہاں جا کے اہل مکہ سے کہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ شرک میں برابر ہیں۔ ادھر تو مسلمانوں سے یہ بولے کہ ہم مسلمان ہیں، وہاں جا کے یہ بولے کہ ہم بھی تمہاری طرح کافر ہیں۔ تو اس وقت مسلمانوں کی دو رائے ہو گئی۔ بعض لوگ یہ کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہیں، بعض لوگ یہ بولے کہ نہیں منافق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے نفاق کو ظاہر کر دیا اور فرمایا مسلمانوں سے تم لوگوں کیا ہو گیا ہے؟ تم منافقین کے بارے میں دو رائے کیوں رکھتے ہیں؟ وہ تو منافق ہیں، کلم کل اعلان فرما دیا اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کرتوتوں کے سبب میں ان کو تو ہم کو پٹک دیا ہے، گرا دیا ہے، منہ کے بل آندھا گرا دیا ہے۔ تُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، تم کیا یہ چاہتے ہو کہ ان کو سیدھے راستے پر لانے کی، ہدایت دینے کی، حالانکہ اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ تعالیٰ راہ راست سے ہٹا دے، گمراہ کر دے، تو تم اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پاؤ گے، ان کو ہدایت دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے تو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ قرآن کریم بھی ایسے ہے کہ کچھ لوگ پڑھ کر اس کو ہدایت پاتے ہیں، کچھ لوگ پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کو گمراہ کر دے تم ہدایت نہیں دے سکتے، کوئی راستہ تمہارے لیے نہیں کر جا سکتا۔ تم کیوں چاہتے ہیں یہ تم کو ہدایت دینا؟ وہ ہدایت کے راستے سے ہٹ چکی ہے۔
وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. ان کا تو حال یہ ہے کہ وہ راستے سے ہدایت کے ہٹ گئے، اور تمہارا حال یہ ہے کہ ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش میں ہو. حالانکہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کفر کرنے لگے تم بھی، جیسا کہ انہوں نے کفر کیا، ان کی طرح تم بھی کفر کرنے لگے تاکہ برابر ہو جائے دونوں. فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ. ان میں سے دوست مت بناؤ. فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر لیں. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر ہجرت سے وہ روگردانی کریں، منہ پھیر لیں، وَاقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کریں، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں وہ تم ان کو پائیں گے، جہاں ملے قتل کر دو. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، اور ان میں سے کسی کو دوست مت بناؤ. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہ مددگار بناؤ. اللہ تعالیٰ دوستی کا قاعدہ بتا رہے ہیں. دوستی کرو تو مسلمانوں سے کرو، دوست بناؤ تو مسلمانوں سے کو بناؤ، کافروں کو دوست مت بناؤ، اور نہ کافروں کو مددگار بناؤ. مسلمانوں کو بناؤ، مسلمانوں سے دوستی کرو، مسلمانوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو. کسی کافر کو دوست مت بناؤ، وہ اس لائق ہی نہیں کہ دوستی کے، بوجہ شرک و کفر کے، اور ان پر کوئی اعتبار بھی نہیں کیا جاتا. ہمارے پاس ایک مقولہ ہے، کفار لا اعتبار، کافروں پر کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا، کس قدر بھی ہمدردی کرے گا، اس کے باوجود بھی ان پر کوئی اعتبار نہیں ہوتا. ان کو دوست نہیں بنانا چاہیے. ہاں میل جول تعلقات رکھ سکتے ہیں، شہر میں رہتے ہیں، پڑوس میں رہتے ہیں، گھر کے بازو رہتے ہیں، لین دین کر سکتے ہیں، تحفے تحائف دیا کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن دوستی مت کرو، دوست مت بناؤ. قرآن کا صاف حکم ہے، کسی کافر کو دوست مت بناؤ. إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ. ہاں جو لوگ مل گئے ایک ایسی قوم سے کہ تمہارے درمیان اس قوم کے درمیان کوئی معاہدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا. اب قتل سے رکنے کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، کسی قوم سے تمہارا معاہدہ ہے کہ تم نے ضمانت دے رکھے ہوں کہ بھائی ہم نہیں لڑیں گے. ایسی قوم سے جا کے مل گیا ہے، یا او جاءکم حسرت صدورہم، یا تمہارے پاس آ کے وہ یہ اظہار کرے کہ ہمارے دل تنگ آ گئے ہیں کہ ہم تم سے لڑ سکیں، ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے. او یقاتلوا قومہم، اور اپنی قوم سے بھی لڑنا نہیں چاہتے. تم سے بھی لڑنے سے، اپنی قوم سے بھی لڑنے سے ہمارے دل تنگ آ چکے ہیں. اگر ایسا کوئی کہہ دے چھوڑو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو مسلط کر دیتا تم پر، وہ تم سے لڑتے. فَلَقَاتَلُوكُمْ، جھگڑا کرتے تم سے. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اگر وہ کنارہ کش ہو جائے، ہٹ جائے، دستبردار ہو جائے، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، تم تو اس سے لڑائی مت کرو، اور تم سے لڑائی بھی نہ کرے وہ. وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیج دے. فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کرنے کی کوئی راستہ کھلا نہیں رکھا ہے. وہ خود الگ ہو جائے، لڑے سے اعلان کر دیں ہم لڑنا نہیں چاہتے تو رک جاؤ، یا کوئی صلح کا پیغام بھیجے تمہاری طرف سے تب بھی رک جاؤ. جب صلح کا پیغام بھیج دیے ہیں اور اس کے باوجود تم لڑنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھا ہے. سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمُنُوكُمْ وَيَأْمُنُوا قَوْمَهُمْ، تم ان قریب ایک جماعت کو پاؤ گے، آنے والی ایک جماعت، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یَأْمُنُوكُمْ، امن میں رہے تم سے بھی، وَيَأْمُنُوا قَوْمَهُمْ، اپنی قوم سے بھی امن میں رہے. لیکن كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ، اس کا حال یہ ہے جب وہ کبھی پلٹ کے جاتے ہیں فتنے کی طرف،
ارکسوا فیہا، اور جب وہ پلٹ کے جاتے ہیں قوم کی طرف، وہ قوم تمہارے خلاف برسر پیکار ہو جاتی ہے تو ان کا ساتھ دیتے ہیں، تمہارے خلاف لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ڈال دیتا ہے۔ آن دے منہ فَإِن لَّمْ يَعْتَذِرُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، بس اگر وہ تم سے کنارہ کش نہ ہو جائے، لڑنے سے باز نہ آئے، اور نہ تمہاری طرف کوئی صلح کا پیغام بھیجیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو روکے بھی نہیں، فَخُذُوهُمْ، پکڑ لو، وَاقْتُلُوهُمْ، قتل کر دو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں تم کو مل جائے، وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو ان پر اختیار دے دیا ہے، منافقین پر اختیار دے دیا ہے۔ تو کلا لڑنا کفار سے تو آسان ہے، لیکن منافقین جو در پردہ دھوکہ دیتے ہیں، بظاہر یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان کے جا کہتے ہیں کہ ہم تو مشرک ہیں، بظاہر ان کے حالات دیکھنے آ گئے، پھر جا کے کہتے ہیں کہ بھئی ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان کی محبتیں اپنی اولاد کی وجہ سے پھر وہ ہجرت سے واپس جانا چاہتی ہیں، جائیداد کی محبت کی وجہ سے، خاندان قبیلے کی وجہ سے، یا ہجرت کر کے آنا ہی نہیں چاہتے۔ جب وہ نبی ہجرت کر کے چلے گئے تو بقیہ مسلمانوں پر بھی ہجرت کرنا فرض ہے۔ ہجرت کا حکم اس وقت تک تھا جب تک کہ مکہ فتح نہ ہو۔ مکہ فتح ہونے کے بعد حضور نے اعلان فرما دیا اب ہجرت نہیں، ساری چیزیں مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ اب جو کوئی مسلمان ہے یہ مکہ فتح ہو چکا ہے، یہاں بھی رہ سکتے ہیں، مدینہ منورہ بھی آ سکتے ہیں۔ اب تک تو ایسا تھا کہ یہاں رہنا نہیں دیے جاتے تھے مسلمانوں کو، مسلمان تنگ آ کے ہجرت کر کے چلے گئے، تو اب تمہارے پر بھی ہجرت کرنا ضروری ہو۔ مدینہ منورہ میں ہجرت سے پہلے مسلمانوں کو جب تنگ کیا گیا تو مسلمان حضور سے اجازت لے کہ حبشہ کو ہجرت کر کے چلے گئے، ایسے ملک میں نہیں رہ سکتے۔ ہجرت اب بھی باقی ہے، اس اعتبار سے اگر کسی ملک کے اندر مسلمان امن سے نہیں ہے، خوف کی حالت میں ہے، تو جہاں امن ملتا ہے وہاں چھوڑ کے چلے جا سکتے ہیں، امن کے جگہ پر منتقل ہو جا سکتے ہیں۔ ہجرت یہ بھی ہے، اور اگر امن ملتا ہے، مسلم ملک ہو گیا ہے، ہجرت کا حکم ختم ہو گیا، لیکن جہاد تو ہمیشہ باقی رہے گا۔ ہجرت کر کے جا سکتے ہیں اس کی طرف، امن نہ ہو تو۔ لیکن آج کل جتنے قوانین ہیں، کوئی آدمی کسی دوسرے ملک کو جا نہیں سکتا۔ مسلمان کے ملک میں خود مسلمانوں کو آنے نہیں دیتے، وہاں کی شرائط ہے کہ کسی غیر ملکی کو لے لو، جہاں تمہارا وطن وہاں چلے جاؤ، اور اگر وہاں وطن میں مسلمانوں کو تنگ کر دیا جائے، ان کی جان عزت آبرو خطرے میں، کوئی دوسرے ملک میں سفر کر کے نہیں جا سکتے۔ قوانین ایسے ہیں، ایک دوسرے ملکوں کے درمیان میں سرحد سے پار ہونے نہیں دیں گے، دشمن سمجھ کے تم کو پکڑ لیا جائے گا یا تم کو گولی مار دی جائے گی۔ مگر مسلمانوں کو تو یہ اختیار دے دیا ہے، اگر کسی ملک میں، کسی وطن میں، اور تمہارے گھروں میں، کسی شہر میں تم کو امن نہ ملے، خوف کی حالت میں زندگی گزار رہے تو نقل مقام کر لو، چلے جاؤ وہاں سے، گرچہ کے غیر مسلم ملک ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ مسلمان ایسے وقت میں ہجرت کر کے چلے گئے اس زمانے میں، ڈاکٹر حمید اللہ ایسے چلے گئے، انہوں نے بہت اسلام کا کام کیا، ہزاروں لوگوں کو مسلمان کیا، بڑے اسکالر تھے اسلامی۔ ان کو جب واپسی کا مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں جس پاسپورٹ پہ آیا ہوں اسی پاسپورٹ پہ اگر مجھے واپس آنے کی اجازت دی جاتی ہے تو میں اسی پاسپورٹ پہ، جبکہ پاسپورٹ کے قوانین بدل گئے سب کچھ۔ تو ایسے حالات ہوتے ہیں، آج مسلمان کینیڈا چلے جاتے ہیں یا اور کہیں فقی ممالک کو چلے جاتے ہیں اگر کوئی ایسی بات ہو جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے بہت سارے شہروں میں اب بھی مسلمان اسلام لانے کی وجہ سے یا اسلام پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے یا موروثی طور پر مسلمان ہونے کی وجہ سے پیٹے جا رہے ہیں، گھر لوٹے جا رہے ہیں، قتل کر دیا جائے ہم کو، اپنے گھروں میں امن محسوس نہیں کر رہے وہ۔ چنانچہ آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں مظفر نگر میں فساد ہوا، کئی مسلمان بے گھر ہو گئے ہیں اور وہ کیمپوں میں آ کے پناہ لیے ہوئے ہیں، جبکہ اب فساد ختم ہوا، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے گھر کو چلے جاؤ، تو وہ خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم کو امن نہیں ہے۔ جب بھی ہم لوٹ جائیں گے وہاں پہ چند گنتی کے مسلمان ہیں، پیس کے رکھ دیں گے، دلوں میں حیبت چھا گئی،
ہم پلٹ کے نہیں جا سکتے۔ اگر ایسا بھی بات ہو، امن ہو، خوف کی حالت میں ہو، تو دوسرے مقام پر چلے۔ کتنے مسلمان نہیں ہیں کہ اس زمانے میں جہاں امن نہیں تھا ہجرت کر کے یا اپنے گھر بار کو چھوڑ کے حیدرآباد آ گئے۔ پولیس سیکشن کے زمانے میں جب مسلمانوں کو کاٹا جا رہا تھا، عورتوں کی عزتیں اور آبرو لوٹی جا رہی تھی، بدر سے، عثمان آباد سے کئی لوگ ہجرت کر کے آ گئے۔ یہیں کے ہو کے رہ گئے، اپنی جائیداد چھوڑ دیے، اپنا گھر بار معلوم متا چھوڑ کے آ گئے۔ جب موقع ملا دوبارہ واپس جا کے تو کچھ اپنی جائیداد کی بازیابی کی فکر میں رہے، لیکن گھر تو بدلے نہیں، یہاں سے واپس نہیں گئے، یہیں ہو کر رہ گئے۔ خوف، دہشت جہاں طاری ہو جاتی ہے، آدمی کا سکون باقی نہیں رہتا۔ امن کی طرح چلے جاؤ، اپنے مذہب پر عمل کرنے کی تم کو جہاں آزادی ہے وہاں چلے جاؤ، وہاں ہو جاتے۔ تو دارالکفر سے بھی ہجرت کر لینا اور دارالحرب سے بھی ہجرت کر لینا، دارالخوف سے بھی چلے جا سکتے جہاں خوف کا مقام ہے۔ معمول نہیں ہے زندگی تو چھوڑ کے چلے جا سکتے۔ تو منافقین کا یہ حال تھا، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم کو مارنے کی اجازت ہے، ہم نے کوئی چھوٹ دے دیے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں پکڑو ان کو، مارو، قتل کرو۔ ان کا نفاق تو ہم خود بیان کر دیے ہیں، تم آپس میں مختلف رائے ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم کیوں ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ تو منافقین ہیں، مدینہ آئے چھوڑ کے چلے گئے، یا مکے سے ہجرت کر کے ہی نہیں آ رہے ہیں، اپنے بال بچوں کا، اپنی جائیداد کا، آب و ہوا کی مخالفت کا ہیلہ بنائے ہوئے ہیں، یہ منافقین ہیں۔ اگر اللہ کے راستے میں ہجرت نہیں کرتے ہیں حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ تو فإن تولوا، اگر روگردانی کریں گے ہجرت کرنے سے، وقتلوہم، ان کو قتل کرو، پکڑ لو، جہاں ملے تم کو وہیں ان کا قلع پکڑ دو، اور خبردار ان سے دوستی کبھی نہیں کرنا، ان کو کبھی دوست نہیں بنانا۔ اب ایک ہجرت اور ایک قسم کی رہتی ہے، ایک تو دارالکفر سے دارالایمان میں چلے جانا، دارالخوف سے دارالامن میں چلے جانا۔ ایک حدیث شریف میں آیا المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ کے بھلائیوں کی طرف، اطاعت کی طرف، حسنات کی طرف جائے۔ حقیقی مہاجر وہی ہے، المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ نے جس سے منع کر دیا ہے وہ منع کردہ چیزوں کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا اس کی طرف ہجرت کرنے چلے، وہ گناہوں کو چھوڑ دو، یہ باقی رہے گا حکم جب تک کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ حکم ہی باقی اس وقت تک۔ اپنی برائی کو چھوڑنے کا موقع پوری زندگی بھر اس کو اسلام فراہم کرتا ہے، برائیوں کو چھوڑنے کا راستہ دکھاتا ہے، کبھی راستہ بند نہیں کرتا۔ وہ یہ کہہ کر چھوڑ دیتا تم نے اپنی ساری عمر اس دلدل میں پھنس کر گزاری ہے، اب تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، یہ نہیں کہتا۔ جب بھی اللہ نے تم کو توفیق دے دی اور تم نے برائیوں کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، پلٹ کے آ جاؤ، تمہارے لیے دروازہ کھلا ہے، اطاعت کی طرف آ جاؤ، فرما برداری کی طرف آ جاؤ، معصیت کو چھوڑ کے اطاعت کی طرف، حسنات کی طرف، عوامر کی طرف آ جاؤ، یہ دروازہ تو تمہارے لیے کھلا ہوا ہے۔ تو ہر مسلمان ہجرت کرے، اپنے مقام پر رہ کر ہجرت کرنے کا اس کو موقع دیا جا رہا ہے، کیونکہ تم مہاجر گناہوں کو چھوڑنے والے، گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ مقامات پر پسندیدہ عمل کی طرف آ جاؤ، یہ تمہارے لیے راستہ کھلا ہے۔ اب آگے ارشاد ہوتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی مسلمان کے لیے درست نہیں ہے، کسی مومن کے لیے تو کسی دوسرے مومن کو قتل کر دے۔ ہاں اگر غلطی سے قتل ہو جائے تو اور بات ہے، خطا سے ہو جائے تو کوئی بات اور ہے۔ ایک قطع فعل میں ہوتی ہے، ایک قطع ارادے میں ہوتی ہے۔
شکار کرنے کے لیے گولی چلانا چاہتا ہے، کسی جانور کو مارنے کے لیے وہ چلانا چاہتا ہے، گولی چل گئی، جانور کے بجائے کوئی مسلمان آ کر مر گیا، یہ قتل خطا ہے۔ پھر یا ارادے میں غلطی ہو گئی، کسی مسلمان کو کافر سمجھ کے مار دیا، حالانکہ مسلمان تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کو بھیجے حضرت اسامہ کی قیادت میں۔ جب اس مقام پر پہنچے تو اس میں سے ایک صاحب ایمان لا چکے تھے، وہاں کے رہنے والوں، بکریاں چرا رہے تھے۔ انہوں نے جو دیکھا ادھر پیچھے اتر کے تو اس کو پکڑ لیا اور قتل کیا، لا الہ الا اللہ زور سے پڑھنے لگے۔ قتل کرنے کے بعد خیال آئے لا الہ الا اللہ پڑھا، اور اس کے بعد جو قتل کر دیا، اس سے ساری بکریاں لی۔ اب ضمیر ملامت کر رہا تھا، حضور کی خدمت میں آ گئے، آ کے پورا واقعہ سنا دیا رسول اللہ بات اسی میں۔ وہ نعرے تکبیر بلند کرے تو جواب اس نے بھی دیا تھا اللہ اکبر کہہ کے، لیکن یہ سمجھے کہ یہ اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے، دراصل یہ مومن نہیں ہے، پکڑ کے قتل کر دیا۔ حضور نے کہا کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو تم نے قتل کر دیا۔ بار بار حضور فرماتے تھے تم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا۔ وہ بڑی حسرت سے اور بڑی ندامت کے ساتھ کہتے کاش ایسا نہیں ہوتا تو اچھا تھا، میں کسی مسلمان کو قتل نہیں کرتا، غلطی سے قتل ہو گیا، کافر سمجھ کے قتل کر دیے، یا مومن نہیں ہے، ہیرا بنا رہا ہے جان بچانے کے لیے۔ اگر ایسا ہو جائے ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، اگر کسی نے کسی مومن کو قتل کر دیا ہو تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام یہ باندی کو آزاد کرے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ۔ اور اگر اتنی استطاعت نہیں ہے ایک غلام یہ باندی کو آزاد کرنے کی تو 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، اس کا کفارہ یہ ہے۔ عورتوں کو تو عذر شرعی کی وجہ سے ڈسٹرب ہو تو شریعت اس کو قبول کر لیتی ہے، پھر دوبارہ کنٹینیو کر لینا ہو، لیکن کسی مرد آدمی کو اگر کوئی بیماری کا بھی عذر ہو تو 80 روز کو روزے شروع کرنا پڑے گا، 2 مہینے کی مسلسل روزے رکھیں۔ اس کفارے کے علاوہ دیت بھی دینا پڑے گا، وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَدَّقُوا، کہ دیت مسلمہ ہے اس کے اوپر، اس کے وارثوں کو دے دو، الا ان يصدقوا، الا یہ کہ وہ وارث اس کو اگر معاف کر دے تو اور بات ہے، اور دیت اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگی۔ اگر 5 وارث ہیں، ایک معاف کر دیا اس میں سے 4 بچ جائیں تو ان کو دیت دینا پڑے گا۔ خطرے قطع میں اس کو پکڑ کر قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس سے کفارہ طلب کیا جائے گا اور مقتول کے وارث کو دیت دینے کے لیے اس سے کہا جائے گا۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اگر وہ قوم کا آدمی تمہارے دشمن کے قبیلے کا ہے تو کیا کریں گے؟ اگرچہ کہ مسلمان ہے وہ، لیکن تمہارے دشمنوں سے ملا ہوا ہے، تمہارے دشمن کے قبیلے کا ہے، تو تم پہ یہاں صرف کفارہ واجب ہے، دیت واجب نہیں۔ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، ایک مرد یا باندی کو آزاد کر دینا، یہ نہ ہو سکے تو 2 مہینے کی مسلسل روزے رکھنا۔ اب دیت نہیں آ سکتی کیونکہ پہلے سے تمہارے دشمن کا آدمی ہے۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اگر وہ شخص جس کو قتل کیا گیا ہے قطع سے ہی، اگر ایسی قوم کا آدمی ہے تمہارے درمیان اس قوم کے درمیان میں معاہدہ ہے تو فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، تو فدیہ مسلمہ ہے، اس کے وارثوں کو فدیہ دینا پڑے گا، اور وتحریر رقبۃ مؤمنہ، غلام بھی آزاد کرنا پڑے گا، اور غلام آزاد
کرنے کی استطاعت نہیں ہے فلم یجد فصیام شہرین متتابعین توبۃ من اللہ، اگر تم اتنی وسعت نہ پاؤ تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو، اس کے علاوہ توبہ بھی کرو۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اگر کوئی شخص ارادتاً کسی مومن کو قتل کرے تو اس کا بدلہ جزاؤ جہنم میں جھونک دیا جائے۔ جب ایک دوسرے میں قتل کی رواج عام ہو جاتا ہے، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو جاتا ہے، ایسے موقع پہ قحط مصیبتیں اس قوم پر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ کسی کو جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کرے، اور ارادتاً قتل کرے تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، اللہ کا غضب ہوگا اس کے اوپر اور اللہ کی رحمت سے وہ شخص دور ہو جائے گا، لعنت ہوگی اللہ کی۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے عذاب عظیم تیار کیا ہے، اللہ نے تیار کر دیا۔ قتل عمد اور قتل خطا میں فرق ہے۔ قتل خطا میں کفارہ ہے اور دیت ہے، قتل عمد میں تو جان کا بدلہ جان ہے، اس کو پکڑ کے حوالے کر دیا جائے گا مقتول کے وارثوں کو۔ اگر تم سزا دینا چاہتے ہیں جان کا بدلہ جان لے، معاف کرنا چاہتے ہیں تو معاف کر دو، نہیں خون بہا لینا چھوڑ دینا چاہتے ہیں تو خون بہا لے کے چھوڑ دو۔ چنانچہ آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں جہاں یہ قانون نافذ ہے سعودی عرب کے اندر، اخباروں میں آیا تھا پرسوں، ایک شاہی خاندان کا ایک آدمی کسی کو قتل کر دیا، مقدمہ چلا تو انصاف کیا جائے گا یہ اعلان تھا، اور اس کو بھی پکڑا جائے گا بچے کے شاہی خاندان کے کیوں، اور اس کی عوض میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا، وہ مقتولوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اگر مقتول کے وارث معاف کر دیں اسے بلا کچھ لیے گے تو اچھی بات ہے، نہیں معاف کریں تو لوگ ترغیب دیں گے کہ کچھ لے کے چھوڑ، قبول کر لیے ٹھیک ہے، زبردستی نہیں کیا جائے گا۔ اگر وہ مقتول کے وارث تیار ہو گئے کہ ہم خون بہا لے کے اس کو چھوڑ دے رہے ہیں اور اس سے قاتل کے پاس پیسے نہیں ہیں تو لوگ ایسی صورت میں مدد کریں گے، اسے چھڑا دیا جائے گا، توبہ استغفار کرے گا، وہ آئندہ ایسا نہیں کرنے کا عزم کرے گا۔ لیکن انسانی خون بڑا سستا ہو گیا ہے اور مسلمانوں میں زیادہ ہو گیا ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ ہمارے پرانے شہر کے اندر جب مسلمانوں کو گڑھ سمجھا جاتا ہے، دین و ایمان کا مرکز سمجھا جاتا ہے، عبادتوں کا مظاہرہ ہوتا رہتا ہے، مساجد کی کثرت ہے، یہاں پہ مسلمانوں کو بہت زیادہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر رہا ہے۔ یہ ایک ادبار ہے جہاں قتل و غارت گری عام ہو جاتی ہے، نت نئی بیماریاں پھیل جاتی ہیں۔ آپ دیکھ لیے کتنی لا علاج بیماریاں ہمارے درمیانوں میں آ گئی جن کا ڈاکٹروں کے پاس بھی کوئی علاج فی الوقت نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ شکر کی بیماریاں عام ہو گئی ہیں، جاری ہیں، گھٹنوں کا درد عام ہو گیا ہے، جا رہی ہیں، دل کی بیماریوں میں کچھ قابو پایا بھی گیا ہے تو بڑی مصیبت ہے۔ نت نئی بیماریاں آ رہی ہیں، ایسی بیماریاں آ رہی ہیں کہ ابھی زیر تحقیق ہیں، یہ کیسے آ گئی، اس کے جراثیم کہاں سے آ گئے۔ قتل و غارت گری سے بہت پڑھنا چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے سباب المؤمن فسوق، یہ کسی مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے، کلم کلا گناہ ہے، وقتالہ کفر، اور اس کو قتل کرنا کفر ہے، اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ کیا آدمی تھوڑی چیز کے بدلے میں کسی انسان کی جان لے لیتا؟ ہرگز نہیں لیتا۔ حیرت ہوتی ہے آپ کو، ہم کو پڑھ کے کہ 500 روپے کی خاطر جان چلے گی، 100 روپے کی خاطر، اخبار یوں بھی آیا ہے 100 روپے بدل لیا تھا، واپس نہیں کیا، دیش میں آگے ایک دوسرے قتل کر دیا، جان بڑی سستی ہو گئی۔ اور اگر اسلامی قانون نافذ ہوتا تو قتل و غارت گری کا یہ بازار گرم نہیں ہوتا، بلکہ لوگ ڈوب جاتے۔ قتل کرنے والا قتل کر کے عدالت کے اندر بچ جاتا ہے، یا تو شہادتیں ناکافی ہونے کی وجہ سے، یا کچھ دے دلا کے اپنی طرف فیصلہ کرا دیتا ہے۔
اگر اس کو یہ احساس ہوتا کہ قتل کا بدلہ بھی قتل ہے اسلام کے اندر، میری بھی جان جانے والی ہے، اور اس کی جان اگر چلے جائے گی تو دوسروں کی ہمت ختم، آگے نہیں بڑھتی، رک جاتی، اس کا سدباب ہو جاتا، قتل ہونے سے انسان بچ جاتے ہیں۔ ایک انسان دوسرے انسان کو کاٹ رہا ہے، اس کا خون بہا رہا ہے، معمولی چیزوں میں حرص و وس آدمی کو اس طرح آمادہ کر دے رہی ہے جو خود اس کے بھی کام آنے والی نہیں۔ تو قتل سے باز آنا چاہیے، قتل کر کے بچ بھی جائے تو یہ نہ سمجھے بہادر ہے، بلکہ مختلف بیماریوں کا آلہ کار بن جائے گی وہ قوم جہاں ایسا ہوتے رہتا ہے۔ اس سے بچانا چاہیے، اپنی زبان کو بھی بچانا چاہیے، اپنے ہاتھ کو بھی روک لینا چاہیے، کسی پر اس قدر زیادہ دست درازی نہیں ہونا چاہیے۔ قتل کر دیں گے اس کی جان چلی جائے گی، اس کی جان بھی نہیں بچے گی۔ اس کے وارثوں میں 10 سال کے بعد کوئی جوان ہو جائے، بڑھ جائے، وہ اس کو قتل کر دے گا، چھوڑے گا نہیں۔ آپ سعودی عرب میں دیکھیں کہ شاہ فیصل کا قتل ہوا، خود ان کے خاندان والوں نے قتل کیا۔ اسی طرح اس کے ایک بھائی کا اور قتل ہوا، اس کا بچہ چھوٹا تھا، اس کی تعلیم کے لیے امریکہ اس کو بھیجا گیا، وہاں کی تعلیم و تربیت سے آراستہ ہو کے آیا تو ذہن میں یہ بنایا گیا ایک زمانے میں اس نے تیرے باپ کو قتل کیا تھا۔ جب بڑا ہو کے ذہنی تربیت حاصل کر کے آیا، آتے ہی ملاقات کے بہانے پہلا قتل اسی کا کیا۔ یہ نہیں سمجھنا کہ بچے چھوٹے ہیں، اس لیے کوئی بدلہ لینے والا نہیں ہے۔ جب بڑے ہو جائیں گے قوت طاقت اللہ کو نصیب کر دے گا، جب تو کمزور ہوگا تو بچ نہیں سکے۔ قتل کا بدلہ قتل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسے حالات میں اس چیزوں میں ملوث ہی نہیں ہوتے تھے۔ اگر کسی سے کبھی کوئی ایسی ہو جائے اپنے آپ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے، یا رسول اللہ ایسا ہو گیا، اس کی سزا نہیں دی۔ خود اپنی ذات میں بھی ایسا گناہ کرا جس میں دوسرا کوئی فریق ملوث نہیں ہے، یا رسول اللہ ایسا ہو گیا، حضور فرماتے توب الی اللہ، توبہ کر لو، جاؤ منہ پہ لے۔ لیکن صحابہ کو چین نہیں آتا تھا، یہ سمجھ کر کہ آخرت کی سزا بہت زیادہ شدید ہوگی، اس دنیا میں اگر سزا مل گئی تو آخرت میں تو نجات مل جائے گی۔ یا رسول اللہ طاہرنی، آپ پاک و صاف کر دیے۔ جب کئی مرتبہ منہ موڑنے کے بعد بھی وہ کھڑے ہو جائیں اپنی سزا کے لیے تو حضور پھر سزا کو نافذ کر دیں۔ ہمارے درمیان میں جب علم عام ہو گیا ہے، اپنے علم پر عمل کو آسان کرنا چاہیے اور علم کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اور کسی جان کو لینے کے در پہ نہیں ہونا چاہیے۔ بات بات پر کسی کا قتل ہو جاتا ہے اور مار کے ڈال دیے جاتے ہیں۔ اب کتنے ایسے قتل کے واقعات ہم نے سنا ہے کہ یہ اس کا قتل کیا تھا، اس کے ذمہ میں اس کو قتل کر دیا گیا، یہ پارٹی اس کا قتل کی تھی، دوسری پارٹی اس کا قتل کر دی، یہ پیسے لے کے کسی کا قتل کیا تھا تو دوسرے آمدہ ہو گئے اس کو پیسے دے کے اس کا بھی قتل کرایا جائے۔ اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا، قتل کی سزا قتل ہی ہے۔ اگر وارث خون بہا لے کے معاف کر دے یا بغیر لیے کہ معاف کرے تو الگ بات ہے، لیکن وہ کبھی کبھی ایسے واقعات وجود میں آتے تھے، اب تو روز اخبار میں کہیں نہ کہیں قتل ہوتے رہتا ہے۔ اور طرفہ تماشا یہ ہے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اپنے ہی ہاتھوں میں اپنے ہی لوگ قتل ہو رہے ہیں۔ 2 روز پہلے اخبار میں آپ نے پڑھا کہ نژاد تھی جائیداد میں، بھائی اور اس کے بچوں نے مل کر دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، بھائی اور بھتیجوں نے مل کر، معاملہ کچھ بھی نہیں تھا، تھوڑی جائیداد کا معاملہ۔ حالانکہ کاؤنسلنگ کرائی گئی، پولیس بلا کے بٹھا کے تصفیہ کر لو گئی، ہر فریق اپنے موقف پر اٹل رہا کہ ہم چپ کے یہ تصفیہ کریں گے نہیں، دب کے یہ تصفیہ نہیں کریں گے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جان سے ہاتھ کو جائیداد تو ملی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کیے ہیں، کہیں اس کے قریب لے جانے کی ترغیب ہے، کہیں اس کو پھلانگنا نہیں، اس کی حفاظت کرتے رہنا۔ اس کی حفاظت کے ضمن میں خود آدمی کی عزت جان و مال کی بھی حفاظت ہوگی، اس کی اولاد بھی سلامت رہے گی۔ اگر ایسا نہیں کریں گے خدائی قانون کو اس طرح بڑھتا جائے گا، نہ خود سلامت رہیں گے نہ معاشرہ سلامت۔
پورے معاشرے میں یہ ناسور پھیل جائے گا اور عام ہو جائے گا. کوئی بچانے والی ترکیب اس وقت باقی نہیں رہے گی. نہ خود بچے گا نہ معاشرے کو بچائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ایمان اور اسلام پر اس کے احکام پر ثابت قدم رکھے اور ان کو راضی سے بچائے. یہیں ختم کر دیتا ہوں. رات میں ایک جلسے میں گئے تھے, آئے تھے 4 بجے, مطلب 10 سننا والی ہونا چاہیے. کچھ لوگ پیام پرانی ہمارے کانوں تک پہنچنے کی بات. حضرائے دین کے واقعات جو ہماری ایمان کی جلا ہے تازہ کرتے ہیں, ایمان کو حیات بخشتے ہیں, ان کے واقعات سنانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس کی وجہ سے ایمان ہمارا تازہ بھی رہتا ہے اور ایمان مضبوط بھی رہتا ہے, کیونکہ عملی شکل میں انہوں نے ایسے حالات ہمارے سامنے پیش کیے جس کو دیکھ کر ہم مضبوط ہو سکتے ہیں. یا آدمی بزدل بھی ہو سکتا ہے تو خراب حالات کو دیکھ کے. بزدلانہ واقعات کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے, لیکن ایمان کی جہاں روشنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بڑا فضل فرماتا ہے. حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے, ایک بچے کو مٹی میں کھیلتا ہوا پایا. پھر ان کے دل میں خیال آیا سلام کروں یا نہ کروں. عقل یہ ہدایت کر رہی تھی سلام کرو, نفس روک رہا تھا کہ کیوں کرتا بچوں کو سلام. بالآخر وہ بزرگ تھے, ان کے عقل غالب آ گئی, انہوں نے سلام کیا. سلام کرنے کے بعد وہ بچے نے وعلیکم السلام یا مالک نام لے کے جواب دیا. ان کو حیرت ہوئی, پوچھے حضرت آپ کو میرا نام کیسے معلوم؟ تو انہوں نے بولا اس علیم و خبیر نے مجھے بتا دیا تمہارا نام جو کائنات کا مالک ہے. پھر پڑھ کے سوال کو کہ نفس میں عقل میں فرق کیا ہے؟ اگر تم کو میرا نام معلوم ہو گیا ہے تو یہ بھی بتا دو. تو انہوں نے جواب دیا, حالانکہ یہ دل کی کیفیت تھی ان کی. نفس اس کو کہتے ہیں جو سلام کرنے سے روکتا ہے, عقل اس کو کہتے ہیں جو سلام کرنے پر آمادہ کرتی ہے. تو بڑے تعجب میں پڑ گئے, یہ تو میرے دل میں تھا, میں تو کسی سے بیان بھی نہیں کرا. پھر ان سے پوچھے حضرت جب ایسی بات ہے تو یہ مٹی میں کیوں کھیل رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے جواب دیا فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون. اسی سے پیدا ہوئے ہیں, اسی میں دفنائے جائیں گے اور اسی میں سے اٹھائے جائیں گے. بڑا تعجب ہے, بچہ اس قدر جواب دے رہا ہے. آپ کبھی روتے ہیں کبھی ہنستے ہیں, کیا بات ہے؟ تو اس بچے نے جواب دیا جب عذاب الہی کا خیال آتا تو گر وزاری طاری ہو جاتی ہے. جب اللہ کی رحمت کی امید کا خیال آتا ہے تو ہنسنے لگتا. تم یہاں بچے ہیں, آپ تو عذاب و ثواب کے محل میں نہیں ہیں, مکلف نہیں ہیں. مالک یہ مت سوچو, اس خیال میں مت رہو میں اپنی ماں کو دیکھتا ہوں جب چولہا سلگاتی ہے لکڑیوں سے تو چھوٹے چھوٹے چولہے پہلے ڈالتی ہے, کہیں میں بھی اس گرفت میں آ جاؤں. اللہ تعالیٰ ایسے شخصیات سے لوگوں کو ہدایت کر دیتے ہیں. وہ پوچھے یہ کس خاندان کا لڑکا ہے؟ تو لوگوں نے اس کو جواب دیا یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے زین العابدین ہیں. اللہ تعالیٰ نے بچپن میں قوت طاقت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کسی کو چونکانے کے لیے یا راہ راست پر لانے کے لیے یا اونچا مقام دلانے کے لیے ایک ٹھوکر لگا دیتے ہیں جس سے آدمی درست ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم بن خباس رحمۃ اللہ علیہ جنگلوں میں مجاہدہ کر رہے تھے, جنگل پہاڑی پھر رہے تھے. ایک ایسی مقام پر چلے گئے جہاں انار کے درخت تھے کثرت سے. انار کا رنگ کبھی کبھی بہت اچھا ہوتا ہے, بازار میں دیکھتے ہیں جس سے طبیعت چاہتی ہے کہ اس کو فوری حاصل کریں, لیکن تجربے کار لوگوں نے بنایا انار خریدے تو پھول کے خریدے, نہیں معلوم رنگ کی وجہ اور ہوتی ہے اور اندر انار خراب بھی ہو سکتا ہے. کھلا ہوا انار خریدا تو وہ تو پہاڑی پر تھے اور درخت کو انار لگے ہوئے تھے.
ان کو بہت پسند آئے، ان کا نفس خواہش کرنے لگا اس وقت کہ انار کھائیں ایسے۔ انار توڑنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے تو اچانک ایک لاش پڑی ہوئی نظر آئی، جس کو سارے مکھیاں گھرے ہوئے، انگور لپٹے ہوئے۔ تو اب ایسی جگہ پہ ایک ایسی چیز کے نظر آنے کی وجہ سے آدمی تعجب میں پڑ جاتا ہے اور اپنا ارادہ بدل دیتا ہے۔ انار توڑنے سے تو رک گئے، وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جب قریب گئے تو معلوم یہ ہوا کہ ابھی سانس باقی ہے، زندگی ہے اس کے اندر، گرچہ کے زنبور لپٹے ہوئے پورے، ہر طرف سے مکھیاں بن بن کر رہی ہیں۔ ان کی زندگی کے آثار دیکھ کے انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی اور بات کرنے سے پہلے سلام کیا۔ حدیث شریف میں آیا، حضور نے فرمایا جو شخص سلام سے پہلے بات کرتا ہے اس کے کلام کا جواب مت دو جب تک کہ وہ سلام نہ کرے۔ السلام قبل الکلام، کلام سے پہلے سلام ہے، سلام کے بغیر بات کرا تو جواب مت دو، تاکہ احساس ہو جائے اس کو میں نے غلطی کی ہے کہ سلام سے آغاز نہیں کیا اپنی گفتگو کا، کلام سے شروع کر دیا۔ اس لیے حضور کے فرمان کے مطابق وہ جواب دینے سے یا بات کرنے سے پہلے کرے۔ تو ابراہیم بن خواص نے رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو سلام کیا تاکہ ان کی کیفیت پوچھ سکیں، کیونکہ زندگی باقی تھے۔ السلام علیکم کہا انہوں نے، تو اس کے بعد ان کو جواب آیا وعلیکم السلام یا ابراہیم۔ حیرت پڑ گئے، ایسے مقام پر نہ میں ان کو جانتا نہ وہ مجھے جانتے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ میرا نام بھی جانتے، پوچھے آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم جس کو اللہ کی شناخت ہو جاتی ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، تو کائنات میں کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں رہتی۔ خدا کو جانتا ہے تو اس کی خدائی کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب پہچانتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں ذرے ذرے کو پہچانتا ہے۔ ان کا جواب سن کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب آپ کا مقام مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ معرفت الہی سے آپ باخبر ہیں، آگاہ ہیں، اور اس کی مملکت کے اندر، کونین کے اندر ہر چیز کو جانتے ہیں، آپ کو بہت تکلیف میں اس وقت سارے زنبور لپٹے ہوئے ہیں، کاٹ رہے ہیں آپ کو، اللہ تعالیٰ سے معروضہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف دور کر دے۔ تو انہوں نے جواب دیا ابراہیم دیکھو مجھے یہ تکلیف جو پہنچ رہی ہے، جب تک میری سانس رہیں گی احساس اسی وقت تک ہوتے رہے گا تکلیف کا، جب میری سانس نکل جائیں گی تکلیف کا کوئی اثر نہیں ہوگا، وہاں نظر نہیں آئے گا۔ اب ان کو اللہ تعالیٰ اصل میں ان کی اصلاح کرنا چاہتا تھا، پلٹ کے بولے تمہارے نفس کے اندر جو خواہش پیدا ہو رہی ہے انار کھانے کی، اس کی تکلیف کا اثر اس دنیا میں نظر نہیں آئے گا، جب تمہاری روح نکل جائے گی وہاں اس کی تکلیف نظر آئے گی۔ تو وہاں کی تکلیف سے یہاں کی تکلیف بہتر ہے، عاجزی مقام ہے۔ تو ابراہیم بن قواس کو اللہ تعالیٰ ایک دھکا لگائے تاکہ خواہشات سے رک جائے۔ اس لیے یہ صلحاء، یہ علماء، یہ اولیاء کیا کرتے، اپنے اوپر حلال چیز کا بھی دروازہ بند کر دیتے، حلال چیز کو بھی نہیں کھاتے۔ لوگ بولتے بھی حلال ہے کیوں نہیں کھاتے، اللہ نے حلال کیا ہے کیوں نہیں کھاتے؟ تو یہ کہتے ہیں ہمارے پاس خواہشات میں حلال حرام دونوں برابر ہیں۔ آج نفس حلال کی خواہش کرا، کل نہ ملنے پر حرام کو اختیار کرے گا، جوان ہو جائے گا۔ ہم خواہشات کا ہی دروازہ بند کر دیتے ہیں تاکہ خواہش پیدا نہ ہو، حلال ہو کہ حرام کی کوئی چیز کچھ ہو۔ تو اس طرح ہمارے کو عبرت اور نصیحتیں علماء اور اولیاء کے زندگیوں سے ملتی ہیں، اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ بسا اوقات آدمی بے چین ہو جاتا ہے، کوئی خواہش کی چیز نہ ملی۔ آپ دیکھتے ہیں جب کسی چیز کا عادی ہو جاتا ہے، چائے پینے کا، پیسے نہیں تو لوگوں سے مانگنا شروع کرتا ہے، اگر لوگ دینے والے نہیں ہیں تو چوری پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب خواہشات کا کھیل ہے، گرچہ کہ وہ شے جس کی خواہش ہو رہی ہے وہ درست ہے، جائز ہے، اللہ نے اسے حلال کیا ہے، لیکن خواہش تو اس کے اندر اچھی نہیں ہے نا۔ نفس جو خواہشات کر رہا ہے اس کی تکمیل کرنا، اس کو دراصل جوان بنا دینا ہے خواہشات میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حلال ہو کہ حرام ہو، خواہشات بند کرو، ہر خواہش کو پوری نہیں کرنا چاہیے۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ گوشت کھانے کی خواہش بھی، تو وہ خیال آیا کہ یہ نفس مجھے مطالبہ کر رہا ہے، نفس کے مطالبے کو پورا نہیں کرنا چاہیے۔ 30 سال تک گوشت کو چھوئے نہیں۔ ایک فرشتہ آپ نے جنت سے پیالہ لے کے آ گیا، آپ کھلایا، جب بیدار ہوئے تو گوشت لگا ہوا تھا سارا،
اللہ تعالیٰ اس طرح بھی کبھی کرم فرماتا ہے. وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ